بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ حی علی السلام، حی علی السلام، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسلام نے محبت، بھائی چارے اور برابری کی شمع کو روشن کیا ہے۔ اسلام کے اسی بے مثال مقصد کو خدا کے ولیوں نے بھی ہر طرف پھیلایا ہے۔ ایسے ہی ایمان کی خوشبو سے معطر سلطان ہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی کی شخصیت ہے، جن کا درجہ بہت بلند ہے۔ اعلیٰ رتبہ آپ کا اعلیٰ ہے دربار، خواجہ اجمیر کی عالی ہے سرکار، پیارے ہیں اللہ کے سب کے آپ حبیب، اس روزے کے نور سے جاگے سوئے نصیب۔ اجمیر راجستھان صوبے کا ضلع ہے۔ یہ مذہبی عقیدے والا اور تاریخی شہر ہے۔ اجمیر میں براڈ اور میٹر گیج کی دونوں ریلوے لائنیں ہیں۔ یہاں کی ریلوے لائن دیش کے جن مختلف حصوں سے سیدھی جڑی ہوئی ہے ان میں دہلی، آگرہ، احمد آباد، الہ آباد، کانپور، دہرادون، ممبئی، پٹنہ، سیالدہ، علی گڑھ وغیرہ خاص ہیں۔ اجمیر دیش کی راجدھانی دہلی سے 390 کلومیٹر اور راجستھان کی راجدھانی جے پور سے تقریباً 130 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اجمیر نیشنل ہائی وے 8 پر واقع ہے۔ اجمیر اراولی پہاڑ کے خوبصورت دامن میں بسا ہے۔ اجمیر کا بس اڈہ راجستھان کے علاوہ دیش کے بہت سے حصوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس شہر کے مختلف نام رہے ہیں، جیسے جے دروک،
جپ میر، ادمیر، جیاگیر اور جیلوپور وغیرہ۔ آج کا اجمیر سرور دین و دنیا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ممتاز حیثیت کے مالک شیریں کلام، نور مقدس اور رہبر دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی کی وجہ سے اجمیر شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج یہ مقام ہندوؤں اور مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ خواجہ کے بنے رنگے محبت میں ڈھلے، چلو اجمیر چلے، 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 چلو اجمیر چلے۔ نام خواجہ کی چلے، پہنے گلے میں مالا، پہنے ہاتھوں میں چلے چشتیہ کنگن آلہ، رنگ خواجہ کا چڑھے ایسے کہ ہر رنگ چھوٹے، ہم سے راضی رہے اجمیری بنا ہریالہ۔ ہم چلے جھومتے، ہم چلے جھومتے، رکنے کا کہیں نام نہ لے، چلو اجمیر چلے، 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 چلو اجمیر چلے۔ مرادوں کا مسرت کی گھڑی آئی ہے، ہر طرف دھوم ہے، خواجہ کی چھٹی آئی ہے، آج اجمیر کے دولہا پہ فدا ہونے کو اولیاء اللہ کی بارات چلی آئی ہے۔ آؤ ہم بھی انہی، آؤ ہم بھی انہی نورانی فضاؤں میں پلے، چلو اجمیر چلے، 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 چلو اجمیر چلے۔ کھلا جنتی دروازہ، چلو مستانو، چشتیہ شمع پہ ہو جاؤ فدا پروانو، لوٹ لو نور کی خیرات در انور سے، بگڑی قسمت وہی بن جائے گی اے دیوانو۔ تم تو بڑھتے ہی چلو، تم تو بڑھتے ہی چلو، تم پہ جو جلتے ہیں جلے، چلو اجمیر چلے، 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 چلو اجمیر چلے۔
رگڑ جائے جہاں نور خدا کا برسے دولت فضل و کرم لوٹے انا ساگر سے ڈالیاں چوم کے تقدیر سوارے اپنی پائے خیرات کرم خواجہ پیا کے در سے جھولی جب تک نہیں بھر جائے نہ چوکھٹ سے ٹلے چلو اجمیر چلے 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 اجمیر شہر کو راجہ اجے پال چوہان نے 7ویں صدی میں بسایا تھا اور اسے خوبصورت بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اجمیر پر ایک لمبے عرصے تک راجہ اجے پال چوہان کی حکومت رہی تھی، تب اس کا نام اجے میرو تھا۔ مغل بادشاہوں کا دور بھی اجمیر کی تاریخ میں سنہرا دور رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز اجمیری کے عقیدت مندوں کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ آپ کی درگاہ پر چادر چڑھانے والوں کا میلہ پورے سال چلتا رہتا ہے۔ عقیدت مندوں کے عقیدے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عقیدے سے صرف دل کی خوشی ہی نہیں ملتی بلکہ روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ عقیدے کے سامنے ملکوں کی سرحدیں بھی بے معنی ہو جاتی۔ عقیدہ انسان کے نازک جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ عقیدے کی بنیاد سمندر سے زیادہ گہری اور آسمان سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی بلند پائے کے ولی ہیں۔ آپ کی شان سبھی سے نرالی ہے۔ آسمان سے فرشتے اترنے لگے آستاں کی فضا میں بکھرنے لگے، اس قدر ہم کو ان سے عقیدت ہوئی، اس قدر ہم کو ان سے عقیدت ہوئی، اب تو اجمیر میں دن گزرنے لگے، اب تو اجمیر میں دن گزرنے لگے۔ کرم ہم پہ خواجہ جی فرمائیں گے، دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اب کرم ہم پہ خواجہ جی فرمائیں گے، دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ وہ در ملا جس کی ہمیں برسوں سے آس تھی، بےتاب تھی پیاسی نظر جلووں کی پیاس تھی، سارے منظر نظر میں ٹھہرنے لگے، سارے منظر نظر میں ٹھہرنے لگے، اس قدر ہم کو ان سے عقیدت ہوئی، اس قدر ہم کو ان سے عقیدت ہوئی، اب تو اجمیر میں دن گزرنے لگے، اب تو اجمیر میں دن گزرنے لگے۔
چڑھتا سورج غموں کا پگھل جائے گا، بے قراری کا نقشہ بدل جائے گا، چڑھتا سورج غموں کا پگھل جائے گا، بے قراری کا نقشہ بدل جائے گا، خواجہ کرم فرمائیں گے چادر کی اوٹ سے، راحت ہمیں مل جائے گی ہر غم کی چوٹ سے، اب تو ہم ایسا محسوس کرنے لگے، اب تو ہم ایسا محسوس کرنے لگے، اس قدر ہم کو ان سے عقیدت ہوئی، اس قدر ہم کو ان سے عقیدت ہوئی، اب تو اجمیر میں دن گزرنے لگے، اب تو اجمیر میں دن گزرنے لگے، اب تو اجمیر میں دن گزرنے لگے۔ آپ پر عقیدہ رکھنے والے قسمت کے دھنی ہوتے ہیں۔ آپ کے لاکھوں غلام کبھی پیدل، کبھی گاڑی سے، کبھی ریل سے، کبھی بس کے ذریعے آپ کے دربار میں حاضری دینے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ ہند کے شہنشاہ، دو جہاں کے ولی، آپ حقیقت کے سورج ہیں، آپ غریبوں کے رہبر، خیر خواہ اور مددگار ہیں، یعنی غریب نواز ہیں۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال یکم رجب کو شروع ہو کر 6 رجب کو قل پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی درگاہ میں حاضری دینے والوں کا سلسلہ پورے سال جاری رہتا ہے۔ آپ نے ہزاروں کشتیوں کو طوفان سے بچا کر کنارے پر لگایا ہے۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کو ہر پریشانی و مصیبت سے نجات دلاتے ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کی مرادوں کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بلند دروازہ ہے جسے سلطان محمد خلجی نے بنوایا تھا۔ چونکہ درگاہ شریف کی اور عمارتوں سے یہ بلند ہے، اس لیے اس کو بلند دروازہ کہتے ہیں۔ اس کی اونچائی 85 فٹ ہے۔ آپ کا دربار ہند کا مدینہ کہلاتا ہے۔ آپ کے در پر محبت کی دلکشی، عزم کی دلبری اور صبر کی شگفتگی جلوہ افروز ہے۔ صداقت اور دیانت کے رنگوں سے بھرپور آپ کی چوکھٹ پر آنے والوں کو سکون کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی بے شمار خوبیوں کی بہار ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی سخاوت کے چشمے مسلسل رواں ہیں۔ آپ نے اپنے مریدوں کی دنیا کو منور کر دیا ہے۔ آپ کی عنایت، مہربانی اور کرم سے مریدوں کی زندگی میں خوشی کے نغمات گونجنے لگتے ہیں، تبسم کے گل کھل اٹھتے ہیں۔ مزار پاک پر چڑھنے والے کتنے خوش قسمت ہیں یہ گلاب۔ راہنمائی کاملین کی درگاہ میں سبھی کے انتظار کے لمحے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی بھی ملاقات بہت نزدیک ہے، اس لیے ان کی تازگی، ان کی رنگت، ان کی کشش، ان کی خوشبو برقرار ہے۔ خواجہ بزرگ پر فدا ہونے والے یہ گلاب اس لیے اپنی حیثیت پر رشک اور فخر کر رہے ہیں۔ خواجہ اجمیر کے مزار پاک پر پھول چڑھانے کے علاوہ بہت سے زائرین چادر بھی چڑھاتے ہیں۔ چادر چڑھانے کی رسم کے بابت کئی بزرگوں کا ماننا ہے کہ مزار پاک پر چادر چڑھانا ترکی کے عیسائیوں کی روایت ہے۔ خیر، سبب کچھ بھی ہو، چادر عقیدے کا بہترین نذرانہ ہے۔ یہ زائرین کی دلی مسرت کی پہچان ہے۔ چادر چڑھانے کا ایک مطلب اپنے جذبات کو ظاہر کرنا ہے۔ چادر ہو یا پھول ہو، دونوں کے ساتھ زائرین کی مرادیں جڑی ہیں، ان کے احساس وابستہ ہیں، ان کے عقیدے کی بلندی ظاہر ہے۔
اجمیر کا یہ درگاہ بازار اپنے آپ میں بے مثال ہے. بازار میں ہر جانب عقیدت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے. آپ کا میلہ عقیدت مندوں کے لیے رحمت لے کر آتا ہے. آپ درد کو دوا، غم کو خوشی، خزاں کو بہار عطا کرتے ہیں. آپ خدا اور نبی کا نور ہیں. خواجہ غریب نواز کی درگاہ زائرین کی امیدوں اور خوابوں کا مرکز ہے. آپ مسافروں کو ان کی منزل کا پتہ ہی نہیں دیتے بلکہ انہیں وہاں تک پہنچاتے بھی ہیں. آپ کے مریدوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، فخر الدین بڑے صاحبزادے، خواجہ برہان الدین، شیخ حمید الدین سوالی، شیخ وجیہ الدین، شیخ احمد، شیخ محسن، شیخ سلیمان بخاری، شیخ شمس الدین، خواجہ حسن خیاط، شیخ صدر الدین کبریائی، بی بی حافظ جمال، شیخ محمد ترک نارنولی، شیخ علی سجزی، خواجہ یادگار علی سبزواری، شیخ عبداللہ بیابانی، شیخ مسعود غاری، شیخ وحید، شیخ عبداللہ، صوفی محمد عرفان فخری میرٹھی ہیں. آپ نے اپنی راست گوئی، ہمدردی، محبت، مہمان نوازی، فیاضی سے لوگوں کے دل کو فتح کیا ہے. آپ کو خدا کی رحمت پر کامل یقین تھا. آپ کے در سے آج بھی کیا فقیر، کیا شاہ، کیا گمنام، کیا نامور، کیا جوان، کیا پیر، سبھی کو آپ کی رحمت کا سرمایہ حاصل ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو کبھی ختم نہ ہونے والی دولت عطا کی ہے. چلے پروانے چلے ہیں، چلے پروانے چلے، ان کے دیوانے چلے. در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے، در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے. شاہ اجمیر خواجہ علی کے شیر خواجہ، شاہ اجمیر خواجہ علی کے شیر خواجہ، جھولی بھرنے میں کبھی نہ کرے دیر خواجہ، جھولی بھرنے میں کبھی نہ کرے دیر خواجہ. ان کے شیدائی وہاں، ان کے شیدائی وہاں نعمتیں پانے چلے. در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے، در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے. چاند رجب کا نظر آ گیا جس کو اگر، چاند رجب کا نظر آ گیا جس کو اگر، سوئے اجمیر کا پھر کرے دیوانہ سفر، سوئے اجمیر کا پھر کرے دیوانہ سفر. عرس خواجہ میں سبھی، عرس خواجہ میں سبھی جانے انجانے چلے. در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے، در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے. وہ کرامت کے دھنی ہے سخی دل کے غنی، وہ کرامت کے دھنی ہے سخی دل کے غنی، دیو
وہاں جس نے صدا اس کی ہر بات بنی، کہ وہاں جس نے صدا اس کی ہر بات بنی، جن کو معلوم ہے، جن کو معلوم ہے وہ خاک در لانے چلے، در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے، در خواجہ کی طرف دیکھو مستان چلے۔ سنجری چشتی لقب وہاں لازم ہے ادب، سنجری چشتی لقب وہاں لازم ہے ادب، سچ تو یہ ہے کہ رضا شان خواجہ ہے عجب، سچ تو یہ ہے کہ رضا شان خواجہ ہے عجب، پھول عقیدت کے بڑی دیگ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے بنوائی تھی۔ بادشاہ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ اکبر کا شمار دنیا کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اکبر نے 1567 میں چتوڑ فتح کر کے اجمیر میں حاضری دینے کے لیے پیدل ہی زیارت کی اور خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں اولاد کی خاطر بھی دعا کی۔ اس دیگ میں زائرین اپنے عقیدے کے مطابق روپیہ وغیرہ بھی چڑھاتے ہیں۔ اس دیگ کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں 100 من چاول ایک ساتھ پکتے ہیں۔ اس کا گھیرا 36 فٹ 10 انچ اور گولائی 12.5 فٹ ہے۔ چھوٹی دیگ جہانگیر بادشاہ کی پیش کی ہوئی ہے۔ جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے والد اکبر کی وفات کے بعد 1605 میں تخت نشین ہوا۔ اس دیگ میں 80 من چاول ایک ساتھ پک سکتے ہیں۔ اس کا گھیرا 22.5 فٹ اور گولائی 8 فٹ 2 انچ ہے۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر بڑے بڑے بادشاہ، حکمراں اور پیروں نے حاضری دی ہے، عقیدت کے پھول چڑھائے ہیں۔ گرو نانک دیو، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، سلطان جلال الدین خلجی، جلال الدین اکبر، جہانگیر بادشاہ، شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان کے علاوہ مہاتما گاندھی، جنرل کریپا، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر راجندر پرساد اور محترمہ اندرا گاندھی نے بھی اپنی عقیدت پیش کی ہے اور آپ کے مزار مقدس پر چادریں چڑھائی ہیں۔ آپ 15 مارچ 1136 بروز یکشنبہ یعنی اتوار کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد واجد کا نام خواجہ غیاث الدین ہے۔ خواجہ غیاث الدین کا تعلق رسول اکرم کے داماد حضرت علی علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ آپ کا پدری شجرہ امام حسین اور مادری نسب نامہ امام حسن سے ملتا ہے، اس لیے آپ حسن و حسینی سید ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا براہ راست تعلق ہونے کی بنا پر آپ آل نبی اور اولاد علی کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش دنیا کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو معرفت کی روشنی اور عظمت بخشی ہے۔ آپ سجستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش خراسان میں اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس کے بعد سجستان کے ایک مدرسے میں آپ کا داخلہ ہوا، جہاں تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم پائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے روضے کے داخلی دروازے کو حیدرآباد کے نظام نے بنوایا تھا۔ اس دروازے کی شان بے حد نرالی ہے۔
آپ بے کسوں کے مددگار، مجبوروں کے حامی اور اپنے مریدوں کی مراد کے گلشن کو بہار بخشنے والے ہیں۔ آپ کی چوکھٹ کے اوپر فارسی زبان میں یہ شعر لکھا ہے: کعبۃ العشاق باشد مقام، ہر کے ناقص آمد انجا شد تمام، ہر کے ناقص آمد انجا شد تمام۔ یعنی عاشقوں کے لیے یہ مقام کعبے جیسا ہے، جو کوئی بھی ناقص اس جگہ آیا وہ کامل ہو گیا۔ آپ کے آستانے سے بے قراروں کو قرار، آپ کے روضے سے پیروں کو فیض، آپ کی درگاہ سے نا امیدوں کو امید، آپ کی تربت سے بے سہاروں کو سہارا، آپ کی بارگاہ سے مریدوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر، آپ کی خانقاہ سے کمزوروں کو طاقت، آپ کی چوکٹ سے ناکاموں کو کامیابی، آپ کے دروازے سے عقیدت مندوں کو ان کے عقیدے کا صلہ، آپ کے در سے بے اولادوں کو اولاد، اور آپ کے دربار سے خادموں کو رتبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے حکم فرما ہیں۔ جب آپ 15 سال کے تھے تو آپ کے والد محترم اللہ سے جا ملے۔ یہ آپ کے بچپن کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ والد کی جائیداد میں سے آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکی آئی، جس پر آپ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی تمام زندگی کرامات سے بھرپور ہے۔ آپ کے بچپن میں جب کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ آپ کے یہاں آتی اور اس عورت کا بچہ دودھ کے لیے روتا، تو آپ اپنی ماں کو اشارہ کرتے، جس کا مطلب ہوتا کہ وہ اپنا دودھ اس بچے کو پلا دے۔ آپ کی ماں آپ کے اشارے کو سمجھ جاتی اور اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیتی۔ آپ کی نیکیوں کی خوشبو آج بھی تازہ ہے۔ امن اور سلامتی کے آپ علم بردار ہیں۔ آپ عشق کا سمندر، خلوص کا گلستان اور آزادی کی تصویر ہیں۔ بچپن میں ایک مرتبہ آپ عید کے موقع پر اچھا لباس پہنے عیدگاہ جا رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک اندھے لڑکے پر پڑی جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس غریب اور اندھے لڑکے کو دے دیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ عیدگاہ بھی لے گئے۔ آپ کو بچپن سے ہی فقیروں، صوفیوں اور درویشوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ ان کی تہہ دل سے عزت کرتے تھے۔ آپ کی عمر کا ابھی 15واں سال ہی چل رہا تھا کہ ایک روز بنا کسی اطلاع کے حضرت ابراہیم کندوزی آپ کے باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں احترام سے سلام کیا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ انگور کا ایک خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ آپ ایسے رہنما کی تلاش میں ہیں جو آپ کو حق تک پہنچا دے۔ انہوں نے خلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر آپ کو دیا، جسے کھاتے ہی آپ نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے اٹھ گئے، جس سے آپ کا دل روشن ہو گیا اور ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے نیا راستہ اپنایا۔ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ کر سارے روپے غریبوں میں بانٹ دیے اور خود حق کی جستجو میں نکل پڑے۔ حقیقت کی جستجو میں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر طے کرتے گئے۔ آپ ظاہری علم حاصل کرنے کی خاطر خراسان، سمرقند و بخارا تشریف لے گئے۔ اس دور میں بغداد، سمرقند اور بخارا اسلامی علوم اور ہنر کے مراکز تھے۔ آپ نے غوث اعظم شیخ محی الدین سید عبد القادر قدس سرہ سے ملاقات فرمائی۔ حضرت غوث پاک کا رتبہ نرالی شان والا ہے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا
کہ بہت سے لوگ اس شخص سے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ آپ کا راستہ سچائی کا راستہ ہے، آپ کی راہ ایمانداری کی راہ ہے۔ اے آقا ہند الولی، اے ارباب دین، آتے در پہ آپ کے روز ہی زائرین، مظلوموں کے دوست ہیں آپ، غریب نواز، بے بس کا ہے آسرا، حامی ہے ہمراز۔ آپ نے ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر ہی چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ خدمت آپ کا کام اور محبت آپ کا پیغام ہے۔ آپ نے بھائی چارہ، برابری اور انسانیت کی بے خوف آواز کو نیا مقام بخشا ہے۔ آپ تہذیب اور اخلاق کا روشن آئینہ ہیں۔ آپ برائی کا بدلہ نیکی سے دینے والے خواجہ بزرگ ہیں۔ بغداد سے آپ حرم شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر آپ نے 1156 عیسوی میں کیا۔ بغداد شریف سے آپ نے شام کی طرف کوچ کیا۔ شام کے پاس ایک شہر میں پہنچے جہاں ایک بزرگ احمد محمد الواحد غزنوی ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ وہ بے حد کمزور تھے۔ 2 شیر ان کے سامنے کھڑے رہتے۔ آپ شیروں کی وجہ سے ان کے پاس نہیں گئے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ ایک واقعے کے مطابق آپ کے پیر و مرشد میں سے ایک پیر حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی جب خواجہ ممشاد دینوری سے بیعت لے چکے تو انہوں نے حضرت شامی کا نام پوچھا۔ حضرت شامی نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ بندے کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت دینوری نے فرمایا، آج سے ہم تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور جو تیرے سلسلہ ارادت میں داخل ہوگا وہ چشتی کہلائے گا۔ اسی وجہ سے آپ بھی چشتی مشہور ہوئے۔ آپ روحانی امام ہیں۔ آپ کی رحمت کے نور کا چشمہ بے شمار زائرین کے خالی دامن کو بھر دیتا ہے۔ آپ سرتاپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ اجمیر کی شان ہیں۔ آپ کے دم سے ہی اجمیر کی شان ساری کائنات میں روشن ہے۔ آپ سبھی کے آپ کے رحم و کرم سے منور ہیں۔ آپ بے مثال پیر، بے نظیر درویش، بے مثل صوفی، کامل دیندار، پرہیزگار اور بے تاج بادشاہ جہاں ہیں۔ آپ جیسا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غنی نہیں ہے، کوئی سخی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو عظیم فیض بخشا ہے۔ آپ سادگی اور انکساری کی مثال ہیں۔ آپ کی سخاوت یعنی بخشش دریا جیسی ہے۔ آپ کی شفقت یعنی مہربانی آفتاب کی مانند ہے۔ تواضع یعنی عاجزی زمین کی صورت ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ نماز میں لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ نماز مومن کی منزل ہے۔ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ایمانداری سے ادا کرے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے راز کہتا ہے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ تقریباً 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں رہے
اور دل و جان سے ان کی خدمت میں لگے رہے۔ وہ جہاں کہیں کبھی سفر کرتے، آپ ہر جگہ ان کے ساتھ ہی رہتے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کی خدمت کو دیکھ کر آپ کو وہ نعمت عطا کی جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو امیر تبرک کے شرف سے نواز کر آپ کو اپنا سجادہ نشین اور جانشین بنایا۔ آپ ایمان کی روشنی پھیلانے والے ہیں۔ آپ کی بیعت کا شجرہ 15 واسطوں سے امام الاولیاء حضرت علی سے ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے جو کام صوفیوں نے انجام دیے ہیں وہ کوئی اور انجام نہیں دے سکا ہے۔ صوفیوں کے سلسلے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ کشمیر میں سید علی حمدانی کا ایک سلسلہ حمدانی سلسلہ ہے، وہیں بلبل شاہ کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے۔ پنجاب میں بابا فرید کا سلسلہ فریدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پانی پت میں بو علی شاہ قلندر نے ایک سلسلہ قلندری سلسلہ قائم کیا۔ احمد فاروقی نے سرہند میں مجددی کے نام سے ایک سلسلہ قائم کیا۔ دہلی میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ایک اہم سلسلہ ہے جو نظامی سلسلہ کہلاتا ہے۔ علاء الدین صابر کلیری کا ایک سلسلہ صابری سلسلہ ہے، اور بریلی میں شاہ نیاز احمد صاحب نے نیازی سلسلے کی بنیاد رکھی۔ اودھ میں کچھوچا شریف میں شاہ اشرف علی صاحب اشرفی کا ایک سلسلہ ہے جو اشرفی کہلاتا ہے، اور دیوا شریف میں وارث علی شاہ میاں کا ایک سلسلہ وارثی سلسلہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم گجرات کی طرف دیکھیں تو احمد آباد میں شاہ عالم صاحب کا ایک سلسلہ شاہی سلسلہ کہلاتا ہے۔ اس طرح بہت سے سلسلے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ مثلا شہاب الدین سہروردی کا ایک سلسلہ سہروردی سلسلہ کہلاتا ہے۔ لیکن ان سب سلسلوں میں جو سب سے اہم سلسلہ مانا جاتا ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ ہے، جو چشتیہ سلسلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو 14 سلسلوں سے ولی اللہ مولا علی مشکل کشا تک پہنچتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کا نام وہ نام ہے جن سے تمام صوفی سلسلے سوائے ایک نقش بندیہ سلسلے کے یہیں سے شروع ہوتے ہیں یا یہاں پر منتہی ہوتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ اس طریقے سے مولا علی تک پہنچتا ہے کہ عثمان ہارونی، یوسف زند، خواجہ مودود، خواجہ ابو یوسف، خواجہ محمد المحترم، خواجہ احمد عبدال، خواجہ ابی اسحاق شامی، خواجہ ممشاد علی، خواجہ امین الدین ابی حبیرہ بصری، خواجہ سجد الدین حذیفۃ المرعشی، خواجہ ابراہیم ادہم، خواجہ فضل بن ایاز، خواجہ ابو الفضل عبد الواحد اور خواجہ حسن بصری۔ اس طریقے سے حسن بصری کے بعد یہ سلسلہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا پر جا کر منتہی ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ آپ نے بخارا، اوش، اصفہان، بدخشاں، سیوستان، دمشق اور بغداد کا سفر بھی کیا۔ آپ کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو شادی کرنی پڑی۔ آپ کی پہلی شادی 590 ہجری مطابق 1194 عیسوی کو بی بی امت اللہ کے ساتھ ہوئی، جن سے خواجہ فخر الدین ابو الخیر، خواجہ حسام الدین ابو صالح اور بی بی حافظ جمال پیدا ہوئی۔ بی بی حافظ جمال خواجہ غریب نواز کی اکیلی بیٹی ہیں۔ آپ کے مقبرے پر بے شمار زائرین اپنا عقیدہ پیش کرنے آتے ہیں۔ یہ مقبرہ گنبد شریف سے دکن کی جانب ہے۔ دنیا میں خواجہ شان سخاوت مشہور ہے آپ کی، دنیا میں خواجہ شان سخاوت مشہور ہے آپ کی۔ سارے جہاں میں آپ کے جیسا دیکھا نہ کوئی سخی،
दुनिया ये बाकी दोहराती है, आती है जाती है फिर आती है, आपके दर पे आपसे सदका हो सका, दुनिया ले जाती है आती है जाती है फिर आती है। आपने अपने पीरो मुर्शिद के साथ खाने काबे का सफर भी किया। आपने खुद फरमाया है कि मुर्शिद ने यहां भी मेरा हाथ पकड़ा और अल्लाह के हवाले किया। खाने काबा में जाकर मेरे लिए दुआ की। आवाज आई, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया। इसके बाद मदीना मुनव्वरा आए और हरम नबवी में हाजिरी दी। मुझसे फरमाया, सलाम करो। आपने सलाम किया। आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम ए खुतबे मशाइख बहरोबर। ये आवाज सुनकर पीरो मुर्शिद ने फरमाया, अब तुम ऊंचे दर्जे को पहुंच गए हो। आप रूहानी रोशनी से भरपूर हैं। आपके सर पर रसूल का साया है। आप रब के दिलदार हैं। आपका दरबार फैज रसां दरबार है। तबर्रुक हर जियारतगाह की पाकीज़ा शय होती है। उमूमन सभी ज़ायरीन इसे अपने साथ लाते हैं और पूरे एहतमाम के साथ हमसाए और रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। तबर्रुक की तकसीम से बरकत हासिल होती है। तबर्रुक का दर्जा भी उसी के बराबर होता है जिस जियारतगाह से वो ताल्लुक रखता है। आप अखलाक मोहम्मदी का नमूना थे। चलो आज ख्वाजा का, चलो आज ख्वाजा का, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, 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 चलो आज ख्वाजा का संदल चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, वहाँ बेकसों को सहारा मिलेगा, 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 चलो आज ख्वाजा का, चलो आज ख्वाजा का, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा। हर किस्म की रहमत की बरसात हो,
کی رات ہوگی सुहाना समा नूर की रात होगी निराली वहाँ हर बात होगी निराली वहाँ आज हर बात होगी निराली वहाँ आज हर बात होगी मोहम्मद के सदके में सब कुछ मिलेगा 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 खुदा के करम का खजाना लुटेगा 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 चलो आज ख्वाजा का चलो आज ख्वाजा का चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा 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 मुराद अपनी पाएगा हर एक सवाली मुराद अपनी पाएगा हर एक सवाली किसी की भी झोली रहेगी न खाली किसी की भी झोली रहेगी न खाली दुखियों के दाता गरीबों के वाली दुखियों के दाता गरीबों के वाली वो दुखियों के दाता गरीबों के वाली दुआओं से उनकी हर एक गम मिटेगा 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 खुदा के करम का खजाना लुटेगा 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 चलो आज ख्वाजा का चलो आज ख्वाजा का चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में एक सूफी की हैसियत से बहुत मशहूर है। आपका एक दीवान हमें मिलता है जो शाये हो चुका है, छप चुका है, और दो एक किताबें भी आपसे मंसूब हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हकीकत में ये किताबें और ये दीवान आप ही का है, वो अपनी बात के सबूत में बहुत सारे दलाइल पेश करते हैं। उनमें एक दलील ये भी है कि जो पैगाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का था, यानी मोहब्बत, उसका बार बार जिक्र इन किताबों में आता है, इसलिए ये किताबें आप ही की हैं। एक गिरोह ऐसा भी है मुहक्किकीन का जिन्होंने तहकीक की है, वो ये कहता है कि जनाब वाला आप ही के सिलसिले के एक बुजुर्ग शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली, जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सबसे मारूफ खलीफा हैं, दिल्ली में मदफून हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान जो उनके मलफूजात खैरुल मजालिस में नकल हुई है, ये बात कही थी कि हमारे बुजुर्गों ने कोई किताब नहीं लिखी, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और खुद
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی. لیکن جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں انہی کی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملفوظات ہیں، یعنی حضرت خواجہ نے یہ خود نہیں لکھی. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو مرید تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جو خلفاء تھے، انہوں نے یہ سارے ملفوظات اپنے گھر جا کر اپنے قلم سے لکھے، اور اس طرح آپ کی گفتگو ان کتابوں میں محفوظ ہوئی ہے. تو ایک طرح یہ کتابیں انہی کی ہیں، جو کہ اس میں آپ ہی کے اقوال، آپ ہی کی گفتگو نقل ہوئی ہے. ہاں، ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا ان کے دیوان کے بارے میں. جو محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جہانگیر کے زمانے میں، ان کا نام تھا معین مسکین ہروی. یہ دیوان ان کا ہے. بہرحال یہ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے. آپ کی آخری مجلس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی موت سے آگاہ تھے. 21 مئی 1229 عیسوی پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا. آپ کے خدمتگار حجرے کے باہر حاضر تھے. رات بھر خدمتگاروں کو تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، لیکن رات کے آخری حصے میں وہ آواز بند ہو گئی. صبح کی نماز کے وقت جب دروازہ نہ کھلا تو خدمتگاروں کو فکر ہوئی. آخرکار دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ آپ حق کی رحمت میں سما چکے تھے. آپ لوگوں کے دل پر حکومت کرتے ہیں، اس لیے آپ کی حکومت سچی حکومت ہے. آپ دین کے پیشوا ہیں. آپ اپنے عقیدت مندوں کا بیڑا پار کر کے انہیں راحت عطا فرماتے ہیں، ان کے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوارتے ہیں. آپ ویرانے کو گلزار بنا دیتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. آپ کے دل کی بے پناہ محبت سبھی کو پناہ دیتی ہے. مہرولی میں موجود قطب مینار کو قطب الدین نے بنوایا تھا. قطب مینار کے نزدیک مہرولی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار پاک ہے. حضرت بختیار کاکی حضرت خواجہ غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ، سجادہ نشین اور جانشین ہیں. اس لیے خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ بختیار کاکی کو تبرکات سپرد فرمائے تھے. آپ نے مشہور مقام اوش میں 569 ہجری میں اس دنیا کو زینت بخشی. آپ کے والد کا نام سید موسیٰ بن کمال الدین تھا. 582 ہجری میں آپ نے خواجہ غریب نواز سے اوش میں جب بیعت کی تب آپ کی عمر 17 سال کی تھی. خواجہ غریب نواز جب خراسان سے ہندوستان تشریف لائے اس وقت خواجہ بختیار کاکی بغداد میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے بھی خواجہ غریب نواز سے ملنے کے شوق میں ہندوستان کا سفر کیا اور بغداد سے ملتان ہوتے ہوئے دلی پہنچے. خواجہ غریب نواز اس وقت اجمیر پہنچ چکے تھے. آپ نے خط لکھ کر ملنے کی خواہش ظاہر کی اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی. لیکن خواجہ غریب نواز نے آپ کو دلی میں ہی ٹھہرنے کو کہا اور لکھا کہ دلی کی ولایت کا کام آپ کے سپرد ہے. آپ کا نام لینے والوں کو ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے. آپ کے دیدار کے انتظار میں کھڑے زائرین کو آپ سے کردار کی روشنی حاصل ہوتی ہے. حقیقت میں آپ کا روضہ پاک ایک ایسا خوشنما منظر ہے جہاں ہمیشہ تازگی رہتی ہے اور جس کا دیدار سبھی کو روحانی سکون عطا کرتا ہے. 635 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا. آپ کی پاک ذات دین کی منور مینار ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا روحانی سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ملتا ہے. آپ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرید ہیں اور انہی کی طرف سے آپ کو خلافت ملی تھی.
وہ خود حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کی پیدائش 1240 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ سید احمد اور والدہ کا نام زلیخا تھا۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کے دور میں آپ کی شان کا کوئی دوسرا عالم نظر نہیں آتا۔ علم قرآن، علم حدیث وغیرہ میں آپ کو پورا کمال حاصل تھا۔ بخارا سے لاہور، بدایوں اور اس کے بعد اپنی والدہ اور ہمشیرہ کے ساتھ دلی میں رونق افروز ہوئے۔ آپ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے ہمسائے میں سکونت اختیار کر کے تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت پاک کے نزدیک ہی حضرت امیر خسرو کی آرام گاہ ہے۔ حضرت امیر خسرو کی پیدائش 625 ہجری میں پٹیالی ضلع ایٹا میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام امیر سیف الدین محمود تھا۔ آپ ترکستان کے شہر کش کے ترک تھے۔ آپ کے قبیلے کا نام ہزارہ لاچین تھا۔ آپ فارسی، عربی، ترکی، سنسکرت، ہندی زبانوں میں ماہر تھے۔ آپ ہندی، اردو اور فارسی کے بے مثال شاعر کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بے نظیر استاد تھے۔ آپ بچپن سے ہی باکمال حیثیت کے مالک تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے پیر و مرشد تھے۔ خواجہ غریب نواز پاکیزگی اور بزرگی کا ستون ہے۔ دربار رسالت سے حکم پا کر جب آپ دیگر حضرات کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر 52 سال کی تھی۔ آپ غزنین سے لاہور، لاہور سے دلی اور دلی سے 10 محرم الحرام 561 ہجری کو اجمیر آنا ساگر کے قریب قیام پذیر ہوئے۔ آنا ساگر کو 12ویں صدی میں راجہ آناجی چوہان نے بنوایا تھا۔ یہ جھیل اندازاً 13 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلی ہے۔ اپنے مریدوں کے ساتھ جب آپ نے ایک جگہ قیام فرمانا چاہا تو وہاں کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے نوکروں نے آپ کو وہاں اس لیے نہیں ٹھہرنے دیا کیونکہ اس جگہ پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہاں پر اونٹ آ کر بیٹھے تو وہ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے، یعنی ساربانوں کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اٹھ نہیں سکے۔ ساربار حیران اور پریشان ہو اٹھے۔ ساربانوں کے داروغہ نے تفصیل کے ساتھ جب اس کی خبر راجہ پرتھوی راج کو دی تو راجہ نے اسے فوراً حکم دیا کہ وہ آپ سے معافی مانگے۔ آخر میں جب ساربان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنے لگا تو انہیں معاف کر دیا اور اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اجمیر میں جب آپ نے آنا ساگر کے کنارے ڈیرا ڈالا تو وہاں کے کئی لوگوں نے اعتراض اٹھایا اور تالاب سے پانی لینے آئے آپ کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی۔ آپ کے ساتھیوں نے جب ساری بات آپ کو تفصیل سے بتائی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو اپنا پیالہ دے کر فرمایا کہ اسے آنا ساگر سے بھر لاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب پیالہ تالاب میں ڈالا تو آنا ساگر کا سارا پانی اس پیالے میں بھر آیا اور تالاب سوکھ گیا۔ آخرکار شہر کے ذمہ دار لوگوں نے آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ وہ پانی کا پیالہ آنا ساگر میں ڈال دے۔ مرید نے جیسے ہی وہ پیالہ آنا ساگر میں ڈالا تو تالاب پہلے کی طرح لبریز ہو گیا۔ کر دو کرم کی ایک نظریہ، کر دو کرم کی ایک نظریہ، ہوگا بڑا اپکار، ہوگا بڑا اپکار۔ خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار۔ کر دو کرم کی ایک نظریہ، کر دو کرم کی
होगा बड़ा उपकार ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार 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 जोगन की ये अखियाँ ख्वाजा तुमरे दरस की प्यासी हो द्वार तिहारे आ गई ख्वाजा बनकर तुम्हारी दासी हो बनकर तुम्हारी दासी कब से खड़ी हूँ आस लगाए कब से खड़ी हूँ आस लगाए सुन लो मेरी पुकार ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार 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 वाइज हैं दरवेश हैं आप वली है पीर सूफी है सुल्तान है औलिया है फकीर मजहब चाहे हो कोई चाहे कोई नाम ख्वाजा बनते सब के काम